کس حدیث میں ایسا لکھا ہے یا قرآن کی کس آیت میں ایسا لکھا ہے کہ آگ پر تم نماز پڑھو یا آگ پر نماز پڑھنے کا ڈھونگ کرو؟ جیسا کہ اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے، اس میں کتنے کا خرچ آتا ہوگا؟ جی لگ بھگ 15 لاکھ۔ اس کے بنانے میں 15 لاکھ روپے لگے ہیں۔ کیا آپ کو ثواب ملے گا؟ کیا کسی غریب کا بھلا ہوگا؟ کیا قوم مسلم ترقی کرے گی اس سے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ کام صدیوں سے ہو رہا ہے، یہ رسم صدیوں سے جاری ہے، ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ دین میں، مذہب میں صحیح وہ ہے جو قرآن و حدیث میں ہو یا دین کے مزاج کے موافق ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، یہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے جس میں عاشورے کا دن بھی ہے، اور اسی مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا تھا، جس کی وجہ سے یہ مہینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ منسوب ہو گیا۔ ورنہ یوم عاشورہ اس سے پہلے بھی منایا جاتا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ اسی دن حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا تھا، تو اسی وجہ سے یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ بہت سے واقعات اس دن سے جڑے ہوئے ہیں جس کو آپ ہمارے چینل پیام اسلام میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے لوگوں نے اس مقدس دن کو ایسے خرافات اور بدعات سے بھر دیا ہے جسے دیکھ کر سخت حیرت ہوتی ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دین ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان حرکتوں کی وجہ سے خوش ہوں گے، اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ لوگ ان حرکتوں کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کا نام لے کر اس دین کو بدنام کر رہے ہیں کہ جس دین کے خاطر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اور اپنے خاندان والوں کی قربانی پیش کی تھی۔ یہ تو یزیدیوں کا کام ہے۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ دین میں برے رسم و رواج جاری ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، شریعت میں منمانی کی جائے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی مخالفت کی تھی۔ افسوس یہ ہے کہ حضرت امام حسین کا نام لیا جا رہا ہے لیکن یزیدی سوچ کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر یزیدیوں والا کام کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر منافقت اور دغابازی کیا ہو سکتی ہے؟ آگ میں تو جہنمیوں کو جلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جہنم کا عذاب انہیں دیا جائے گا۔ آگ پر چل کر آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ آگ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ ورنہ اللہ رب العزت نے تو اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ رب العزت تو قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو بلا وجہ تکلیف نہ دو۔ اللہ رب العزت تو تم سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت تو نہیں چاہتا ہے کہ تم آگ پر چلو، اور نہ کسی حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے خوش ہوگا، نہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے خوش ہوں گے۔ اسی طرح محرم کے مہینے میں کچھ لوگ آگ پر نماز پڑھنے کا ڈھونگ کرتے ہیں اور اس سے امید کرتے ہیں کہ انہیں ثواب ملے گا۔ کس حدیث میں ایسا لکھا ہے یا قرآن کی کس آیت میں ایسا لکھا ہے کہ آگ پر تم نماز پڑھو یا آگ پر نماز پڑھنے کا ڈھونگ کرو؟ مذہب اسلام تو ایک نیچرل مذہب ہے۔ اس مذہب میں کسی ایسے کام کو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے
جو انسان کی قدرت سے باہر ہو۔ اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو ایسے کام کا مکلف نہیں بناتا ہے، حکم نہیں دیتا ہے جو اس کی وسعت سے باہر ہو، جو اس کی قدرت سے باہر ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ آگ پر چلنا یا آگ پر نماز پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس سے بلا وجہ اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کی خوشنودی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عاشورے کے دن روزہ رکھا کرو، تو روزہ رکھو، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشنودی ہے۔ ان خرافات کی وجہ سے اپنے نمازیں ضائع نہ کرو، صدقہ و خیرات کیا کرو، مظلوموں کا سہارا بنو، حق کے ساتھ ڈٹے رہو، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ ہے، یہی ان کی تعلیمات۔ آپ اس ویڈیو میں ان لوگوں کو دیکھیے، ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے رہے ہیں اور عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ان پر بزرگان دین کی روحیں آتی ہیں، یہ سواری نکالتے ہیں۔ کچھ لوگ شیروں کی طرح حلیہ بنا لیتے ہیں اور نام دیتے ہیں شیر کی سواری۔ میرے بھائیوں، یہ سب شیطانی عمل ہے، شیطان ان کے دل میں یہ باتیں ڈالتا ہے۔ یہ لوگ مذہب کے نام پر یہ جاہلانہ رسم و رواج کرتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا صدیوں سے ایسا کرتے آئے ہیں، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ کام صدیوں سے ہو رہا ہے، یہ رسم صدیوں سے جاری ہے، ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ دین میں، مذہب میں صحیح وہ ہے جو قرآن و حدیث میں ہو یا دین کے مزاج کے موافق ہو۔ اے اللہ کے بندو، اگر آپ کے علاقے میں بھی محرم کے نام پر، حضرت امام حسین کے نام پر ایسی حرکتیں ہوتی ہو تو آپ اسے روکیں، آپ سے جس طرح ہو سکے اسے روکیں۔ اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، اور اگر زبان سے منع کر سکتے ہیں تو زبان سے منع کریں۔ اپنے دوستوں کو جمع کریں، یا کم سے کم اتنا کریں کہ خود ان باطل رسم و رواج میں شریک نہ ہوں، اپنے گھر والوں کو شریک نہ ہونے دیں۔ اور یاد رکھیں کہ اسلام ایک عالمی مذہب ہے، اس کے تمام پرنسپلز عالمی ہیں، یونیورسل ہیں، تمام اصول و ضوابط عالمی ہیں۔ اگر نماز فرض ہے تو عرب کے مسلمانوں پر بھی فرض ہے، چائنا کے مسلمانوں پر بھی فرض ہے، افریقہ کے مسلمانوں پر بھی فرض ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ایک حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ افریقہ کے مسلمانوں کے لیے الگ حکم ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے الگ حکم ہے۔ اگر محرم کے موقع پر سواری نکالنا یا بزرگان دین کی روح کا آنا یا آگ پر نماز پڑھنا یا آگ پر چلنا دین کا حصہ ہوتا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہوتا۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف ایک علاقے کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر صرف کسی ایک علاقے میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اس علاقے کی خرافات ہے، یہ مذہب اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے بعض علاقوں میں بڑے بڑے تعزیے بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، چندہ اکٹھا کرتے ہیں، اور اگر کوئی چندہ نہ دے تو اسے غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس پر طنز کستے ہیں، اور اگر ان سے مقصد پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ایسا کرتے ہیں۔ آپ خود سن لیجئے۔ یہ جو تعزیہ جو بن رہی ہے 1 سال سے بن رہی ہے، اس میں جو لاگت لگا 5.5 لاکھ تک لگا ہے، اور یہ 70 فٹ چوڑائی ہے اس تعزیے کی، اور لمبائی قریب 30-35 فٹ ہے۔ یہ تعزیہ کیوں منایا جاتا ہے، تھوڑی اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ یہ کربلا کا جو بیان ہے، تو کربلا کا جو لڑائی ہوا تھا اس میں شہید ہوئے تھے ہمارے جو تھے ولی صاحب لوگ، تو اسی پہ پورے دنیا میں منایا جاتا ہے۔ یہ تعزیہ تیار نہیں ہوا ہے، پوری تیاری کے بعد اس کو دیکھتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تعزیہ بنایا تھا، یا آپ نے حکم دیا تھا کہ تعزیہ بناؤ؟ محبت کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ تعزیہ بناؤ؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ ایک ظالم حکومت کے خلاف
آپ نے آواز بلند کی تھی اور ڈٹ گئے تھے اور اس کے خاطر اپنی اور اپنے خاندان والوں کی قربانی پیش کی تھی، لیکن یزید سے آپ نے بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو یہ تھا، یہ تو دین اسلام کی حفاظت کے لیے تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ دین اسلام میں کسی خرافات کو، کسی بدعت کو جاری کیا جائے۔ علماء کرام نے صرف اس طرح تعزیہ بنانے کی اجازت دی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کا نقشہ بنا لیا جائے اور تبرک کے طور پر گھر پہ رکھ لیا جائے، لیکن مروجہ تعزیہ داری کسی طرح بھی جائز نہیں ہے جس میں ہزاروں طرح کے خرافات پائے جاتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، ایسا کام کرو جس سے دین اسلام کا بول بالا ہو، مذہب اسلام کا بول بالا ہو، جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ دین اسلام کی حفاظت کرو، ظالم سے نہ ہاتھ ملاؤ نہ ظالم کا ساتھ دو، دین میں کوئی بدعت جاری نہ کرو، دین کو اصلی صورت میں باقی رکھو۔ ایک دوسری ویڈیو دیکھیے۔ चाचा आपन उम्र कितना हुई? 100 से ऊपर हो गया। ऐसा तजिए कभी देखे थे नहीं जो नाव में पानी भर करके उसके ऊपर तजिए बनाया जा रहा है? नहीं नहीं देखे थे। तो इसमें कितने का खर्च आता होगा लगभग? जी लगभग 15 लाख ज्यादा। जैसा कि इस वीडियो में बताया जा रहा है, इसके बनाने में 15 लाख रुपए लगे हैं और महीनों से इसमें मेहनत कर रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? क्या आपको सवाब मिलेगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। क्या किसी गरीब का भला होगा? नहीं। क्या कौम मुस्लिम तरक्की करेगी इससे? नहीं, हरगिज़ नहीं। फिर इससे क्या हासिल होगा? इससे गुनाह होगा, ये बिदअत है, ये फजूल खर्ची है, ये इसराफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले वो शैतान के भाई हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपको शैतान का भाई कहा जाए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फजूल खर्ची करने वालों के बारे में इरशाद फरमाता है, वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, कि फजूल खर्ची न किया करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं फरमाता है। एक ताज़िया में 15-15, 20-20 लाख रुपए लगाना बिला शक व शुबा ये फजूल खर्ची है। और दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वअन्नल मुसरिफीना हुम अस्हाबुन नार, फजूल खर्ची करने वाले जहन्नमी हैं। ए अल्लाह के बंदो, आप दीन के नाम पर सवाब की नीयत से ये करते हैं, लेकिन ये फजूल खर्ची है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब अता नहीं फरमाएगा। अपनी दौलत को उन कामों में खर्च करो जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब अता फरमाए। अपनी दौलत को उन कामों में खर्च करो जिससे कौम मुस्लिम तरक्की करे। कॉलेजेस बनाओ, यूनिवर्सिटीज़ बनाओ, स्कूल बनाओ, अच्छे मदरसे बनाओ, अपनी मस्जिदों में काबिल इमाम रखो जो तुम्हारे ईमान की हिफाजत कर सके, तुम्हें दीन इस्लाम की सही तालीमात फराहम कर सके। पूरे हिंदुस्तान में मुहर्रम के मौके पर अजीब व गरीब हरकतें की जा रही है और दीन में ऐसे रस्म व रिवायात को जारी कर दिए गए हैं जिसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अहदसा फी अम्रिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, जो हमारे दीन में ऐसे काम को शुरू करे जो इस दीन से ना हो या दीन के उसूलों के मुताबिक ना हो, वो मरदूद है, वो गुम रही है, दीन का उससे कोई लेना देना नहीं है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, अलम, ताज़िए, मेहंदी, उनकी मन्नत, गश्त, चढ़ावा, ढोल ताशे, मजीरे, मरसिए, मातम, करबला को जाना, औरतों का ताज़िया देखने के लिए निकलना, ये सब बातें हराम व गुनाह, नाजायज़ और मना है। मुहर्रम का महीना तो मुक़द्दस महीना है, ये हुर्मत वाले महीनों में से एक है, लेकिन हमने इस महीने को खुराफात और बिदात और गैर इस्लामी रस्म व रिवाज से भर दिया है। ताज़ियों को मातम करते हुए गली गली में फिराना, उनके सामने सजदा करना, उनसे मन्नतें मांगना, बच्चों को फ़कीर बनाकर भीख मंगवाना, माल ज़ाय करना, बर्तन तोड़ना, नौहे करना, मरसिए पढ़ना और मुहर्रम के दिन इस सोग में स्याह कपड़े पहनना, ये सब नाजायज़ है। दीन में इसकी कोई जगह नहीं है। मर्द औरत का मखलूत अंदाज में
مجالس میں شریک ہونا، جھوٹے واقعات سنانا، امام قاسم کی مہندی نکالنا، ان فضول مصروفیات میں نمازیں ترک کرنا، بزرگوں کی تصویریں بنا کر عبادت جیسا ان کا احترام کرنا، شادی بیاہ کو ممنوع سمجھنا، یہ سب باتیں اسلام کے سراسر خلاف ہیں اور ناجائز ہیں۔ محرم کا مہینہ تو ایک عظیم مہینہ ہے، یہ قربانی کا مہینہ ہے۔ آئیے اس مہینے میں ہم عہد کریں کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے راستے پر چلیں گے، کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، کسی ظالم کے ساتھ نہ اٹھیں گے نہ بیٹھیں گے، نہ ان کے سامنے کبھی اپنا سر جھکائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلتے ہوئے ہمیشہ حق کے ساتھ قائم رہیں گے اور حق بولنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔